اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آپ کی اردو کتاب میں ایک لیسن پڑھ رہے ہیں، برزہمہ کی تاریخی اہمیت۔ پیارے بچوں، آج ہم اس لیسن کو آگے پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 91 میں جو آخری اقتباس ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس دور میں مٹی کے برتن چاک پر بنائے جاتے تھے۔ چاک کہتے ہیں کمہار کا پہیے کو جس پہ وہ برتن بناتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دور میں یعنی برزہمہ کی بستی کا جو دوسرا دور آتا ہے، اس دور میں لوگ مٹی کے برتن اب چاک پہ بناتے تھے، یعنی کمہار کے پہیے پہ بناتے تھے۔ ایک برتن ایسا بھی دریافت ہوا ہے جس کا رنگ سرخ ہے اور جس میں 950 نگینے لگے ہوئے ہیں۔ تو ایک برتن کھدائی کے دوران برزہمہ میں دریافت ہوا ہے جس کا رنگ سرخ ہے اور جس میں 950 نگینے لگی ہوئی ہیں۔ نگین فارسی لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے قیمتی پتھر۔ کہتے ہیں کہ برزہمہ میں جو ایک برتن ملا ہے جو سرخ رنگ کا تھا، اس برتن میں 950 نگینے لگی ہوئی تھی، جس سے اس دور کے لوگوں کی ہنرمندی کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہنرمندی کہتے ہیں کسی کام میں مہارت رکھنا۔ تو اس برتن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ برزہمہ کے لوگ اس زمانے میں کتنے ہنرمند تھے۔ بعض برتنوں پر روغن چڑھا ہوا ہے، یعنی کچھ ایسے برتن بھی دریافت ہوئے ہیں جن کے اوپر روغن چڑھا ہوا ہے۔ اندازہ ہے کہ یہ برتن باہر سے ادھر پہنچے ہیں، یعنی ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ جو یہ برتن برزہمہ میں ملے ہیں جن کے اوپر روغن ہے، شاید یہ برتن انہوں نے باہر سے دوسری جگہوں سے منگوائے ہوں گے۔ پہلے دور میں لوگ مردوں کا کیا کرتے تھے اس کا پتہ نہیں چلتا، یعنی جب کوئی مرتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے اس کے بارے میں جو پہلا دور برزہمہ کا تھا اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ مردوں کو کیا کرتے تھے۔ وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے۔ ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید وہ مردوں کو جلاتے تھے، لیکن دوسرے دور میں ایسے قبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ مردوں کو گھروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا۔ آنگن کہتے ہیں صحن کو، یعنی مکان کے سامنے جو جگہ ہوتی ہے۔ لیکن جو دوسرا دور برزہمہ کا تھا اس میں ایسی قبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ وہ لوگ مردوں کو گھروں کے صحنوں میں دفن کرتے تھے۔ قبروں میں سے جو ہڑیوں کے ڈھانچے پنجر ملے ہیں، ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں۔ کھدائی کے دوران برزہمہ میں جو ہڑیوں کے ڈھانچے جسے پنجر کہتے ہیں، تو ان میں سے 4 ایسے ڈھانچے ملے ہیں
جو سجدے کی حالت میں دفن کیے گئے تھے۔ بعض قبریں ایسی بھی ہیں جن میں سے جانوروں کے پنجرے ملے ہیں، تو کچھ قبریں ایسے بھی دریافت ہوئی ہیں جن میں جانوروں کے ڈھانچے ملے ہیں۔ ہڑیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکری کے ہیں۔ تو جو جانوروں کے ڈھانچے برزخانہ میں ملے ہیں وہ ڈھانچے کتوں، بھیڑیوں اور جنگلی بکریوں کے ہیں۔ لگتا ہے کہ یا تو لوگ انہیں پالتے تھے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف باران سے بچ جائے۔ تو ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ یا تو یہ لوگ ان جانوروں کو پالتے تھے اور ان کے مرنے کے بعد، یا انہیں بلی چڑھانے کو کہتے ہیں قربان کرنا، انہیں قربان کرنے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر یہ لوگ اس لیے ان جانوروں کو گڑھوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف باران سے بچ جائے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ تو اب اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں تو جن کا ہم واحد جمع لکھتے ہیں۔ تو جھونپڑی ہے، اس کا جمع ہے جھونپڑیاں۔ اینٹ، اینٹیں، کھمبا، کھمبے، گڑا، گڈے، مردہ، مردے، ڈھانچہ، ڈھانچے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، والسلام۔